کائنات کیا ہے؟ اس کائنات سے پرے کون چھپا بیٹھا ہے؟ کیا کائنات والے سے ہمارا بے حقیقت ذرات کا کوئی تعلق ہے؟ کیا اس نے ہمیں صرف اپنے تفنن تباہ کے لیے پیدا کیا؟ سوالات کا یہ چکر آواز کی لہروں کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا۔ سیمی کی موت کے بعد میں کتنی ہی دیر باقاعدگی سے روز آفتاب کو خط لکھتا، سارے واقعات کی تفصیل ہوتی، ان کا تجزیہ ہوتا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ واقعات کے بیان سے کبھی کسی سارے واقعے کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ واقعات کا بیان صرف بالائی سچ ہے اور اس کے اندر تہ دہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ سارے واقعات کی توضیح اور تفسیر کے بعد میں خط کو پوسٹ کرنے کے لیے مال روڈ کے پوسٹ آفس پہنچتا، لیکن کمرشل بلڈنگ سے ذرا آگے وائی ایم سی اے والی بلڈنگ میں ایک فوٹوگرافر کی دکان کے آگے یہ خط میں پھاڑ کر پھینک دیتا۔ پھر یہ پرزے ہوا لے جاتی اور بھک مانگے بچوں کی طرح یہ کاغذی ٹکڑے سڑک پر کاروں کے ارد گرد بکھر جاتے۔ بہت کوشش کے باوجود میں آفتاب کو سیمی کی موت کی اطلاع نہ دے سکا۔ یہ خوبصورت اقتباس سب تجسس اور جو تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ راجہ گدھ سے ہے۔ آج راجہ گدھ کو یاد کرنا اور بانو آپا کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 2 روز پہلے آپ کا وصال ہوا۔ یہ ان کا میگنم اوپس، یہ ان کا سب سے کامیاب اور مشہور ترین ناول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 31واں ایڈیشن اس کا آ چکا ہے اور مسلسل چھپتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں ایک پرندوں کی کانفرنس ہے جو فرید الدین عطار کی جو منطق الطیر ہے اس سے انسپریشن لی گئی، وہ ان کی مثنوی ہے بڑی مشہور، اور اس کی مدد سے انہوں نے سمبولیکلی ایک سمبل وہاں سے اسٹیبلش کیا اور پھر اس کو اپلائی کیا اپنے اس ناول پہ کہ مردار کھانے والے گدھ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے کہ یہ فیمنسٹ اپروچ کا ہے اور اس میں مرد کو گدھ بنایا گیا ہے، اور ہمارے کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے راجہ گدھ لکھا، ہم رانی چین لکھیں گے تاکہ اپنے مردوں کا دفاع کیا جا سکے، لیکن یہ فضول بات ہے، کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ناول اتنا کامیاب کیوں ہوا؟ یہ ناول اس لیے کامیاب ہوا کہ نمبر 1 یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی کہانی ہے، اور اس عمر کی کہانی ہے جب آپ خوابوں میں رہتے ہیں، جب آپ سوالوں میں رہتے ہیں، کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سارے سوال ہی رہ جاتے ہیں اور زندگی آگے گزر جاتی ہے اور ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کی کہانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں انہوں نے ایک تھیری بیان کی جو حلال و حرام کی تھیری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم نہیں مانتے نا، تمہاری عادت ہے کہ جب تک گورا تمہاری گردن میں ناخن دے کے یہ نہیں منوائے گا تب تک تم نہیں مانو گے، لیکن حلال کھانے سے انسان دماغی طور پہ ٹھیک رہتا ہے اور حرام کھانے سے دماغی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور وہ منو سلوا کی مثال بھی دیتی ہے اس میں کہ وہ دنیا کے جو وہ عقل مند ترین لوگ ہیں انہوں نے منو سلوا کھایا ہوا تھا کیونکہ وہ پیورسٹ غذا تھی۔ اور افراہیم جو ہے وہ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی کہ جو دیوانگی ہوتی ہے وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تو ایک دیوانگی ایسی بھی ہے جو افراہیم کو ہوئی جس میں اس کو یہاں پہ رہ کے مدینہ شریف اور مکہ کی آوازیں آتی تھیں اور اذانیں آتی تھیں۔ بہت شاندار ناول ہے، ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور بالکل ایک دفعہ اسی عمر میں پڑھنا چاہیے جس عمر میں نے بھی پڑھا، ٹین ایج میں پڑھا، اور یقین کریں قیوم کی جو بیماری تھی وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ ہمیں لگ گئی ہو، اور وہی اضطراری کیفیت، اور وہ آپ اگر اس کے ان کیفیات سے گزرے ہیں تو یہ ایسا لگے گا کہ جیسے ناول یہ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی کہانی ہے۔ اس میں وہ جو لو ٹرائی اینگل ہے، سیمی شاہ کی موت کو لوگ صدمے سے ایسے اس صدمے کو سہار نہیں سکتے، لوگ اپنے دل سے لے کے لگا کے لیے وہ سیمی ایک آنسو بن کے رہ جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک علامتی طور پہ بھی بہت اچھا ناول ہے یہ۔ اس کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ علامت نہیں بنایا، بلکہ اس میں کہانی پن ڈالا، اس میں نوجوانوں کو انہوں نے انوالو کیا، اور پھر یہ کہ اس کا جو مورل ہے، سمجھ لیں اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ حلال کھانا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ گدھ جو ہے نا وہ حرام کھاتا ہے، وہ مردار کھاتا ہے، اور ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں حرام نہیں کھانا چاہیے۔ تو اگلی کتاب کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ میں احمد حماد ہوں، لائف سکلز کے پلیٹ فارم سے کتابوں کے تبصرے کا سیگمنٹ ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔